ناظرین، 10 محرم ایک داستان ہے۔ یہ صرف داستان نہیں بلکہ اس میں ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ قربانی کے ایک لازوال مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ ناظرین، ہم داستان کربلا سنتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے یزید اور شمر کی طرف سے، بس ایک داستان کی طرح سنتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں چلنے کے لیے، ایک راستہ حق کی اور دوسری راستہ باطل کی۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور ہمارا اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ واقعہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور حق کی خاطر اپنے جان بھی دینی پڑے تو قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور دین اسلام کی خاطر احکام الہی پر کاربند رہنا چاہیے۔ جس طرح نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطن کے درمیان ایک ایسا لکیر کھینچ دیا کہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر عملی طور پر کچھ نہیں سیکھتے۔ اس سے جتنے بھی واقعات ہیں پچھلے زمانے کی، یہ ایسے رونما نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالیں رکھی ہیں کہ ہم دیکھیں، سنیں اور ان سے سیکھ جائیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے، مگر دیکھا جائے تو شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں، ہر کوئی ذاتی مفاد کی خاطر دوسرے کا گلا دبوچنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اگر چند ایک تنظیمیں ہیں بھی تو وہ بھی منافقت پر مبنی ہے اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ قرآن کریم، احادیث اور دیگر بزرگانان دین جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہے، امت مسلمہ نے پس پشت ڈال دیے ہیں اور ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو۔ ناظرین، ملکی سطح پر دیکھا جائے تو ہر طرف افراتفری، فرقہ پرستی اور مفاد پرستی کا ماحول بن گیا ہے اور سراسر احکام الہی سے روگردانی ہو رہی ہے۔ یہی حال مسلم ریاستوں اور مسلم حکمرانوں کا ہے جو دولت اور مفاد کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس طرح اسلام دشمن قوتوں کو پیدا پہنچ رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان بہنوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور مسلم حکمران خط پر خط درے بیٹے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، دشمنوں سے گولہ بارود خریدتے ہیں، دشمنوں کو طاقتور بناتے ہیں، اور یہی اسلحہ اپنے مسلمان ممالک کے خلاف استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم نظر دوڑائیں تو عراق، ایران، افغانستان، مصر، شام، لبنان اور ایسے اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو ہمارے مسلم حکمرانوں کی حماقت کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، جو مسلم حکمرانوں کے لیے زندہ مثالیں ہیں، مگر افسوس کہ مسلم حکمران اپنوں کے ساتھ دشمنی اور دشمنوں کے ساتھ دوستیاں بناتے۔ ناظرین، اگر 50-55 اسلامی ممالک اتحاد قائم کر لے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ معدنیات سے لے کر جوہری ہتھیاروں تک یہ اسلامی ممالک کے پاس ہے، مگر پھر بھی اسرائیل اور امریکیوں کی دوستیاں کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور اسی طرح دوسرے عرب ممالک بھی اسرائیل سے دوستی کے لیے پرتول رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو بداعتمادی پیدا ہوئی وہ ختم ہو گئی، اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے 1972 میں جو سوشل پابندی عائد کر دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور متحدہ عرب امارات کے شہری اب اسرائیل سے تجارت کر سکتے ہیں، جس پر اب کوئی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو سپورٹ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل سے اب براہ راست پروازیں بھی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہود ہنود کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ اور دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ فرمان الہی ہے۔ مسلم دنیا اور مسلم حکمران دنیاوی لالچ کے خاطر احکام الہی کو پاؤں تلے رون رہے ہیں، جس کا انجام سوائے رسوائی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلم حکمران چپ سادھ لیے بیٹھے۔